حدیث کا منکر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، آپ اس سے پوچھیں، آپ اس سے سوال کریں، قرآن کو مانتا ہے؟ ہاں قرآن کو مانتا ہوں۔ تو آپ اگلا سوال یہ کریں، یہ قرآن ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یقیناً ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ جواب دے گا قرآن کا ثبوت تو کہ یہ قرآن ہے حدیث سے ہے۔ لہذا یہ بات طے ہو گئی کہ حدیث کی اہمیت، حدیث کی حجیت، اس میں کوئی کلام نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی وسوسہ نہیں۔ جس طرح قرآن کلام اللہ ہے، اسی طرح حدیث ایک اعتبار سے کلام اللہ ہے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ کریم اپنی خواہش سے کبھی بھی کلام نہیں کرتے، وہ جب بھی کلام کرتے ہیں اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کچھ دوستوں نے یہ الفاظ سن رکھے ہوں گے اور دینیات کا مطالعہ کرتے ہوئے، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ پڑھے ہوں گے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کا معنی ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، اور غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ قرآن وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وہ وحی ہے جس کو سمجھا جاتا ہے اور جس کے احکام پہ عمل کیا جاتا ہے۔ حدیث کی اہمیت، حدیث کی ضرورت اور حدیث کی حجیت کے بعد اب میں آپ کا خوبصورت ذہن دوسری بنیاد کی طرف لا رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو بتائیں میں نے کیا چار چیزیں عرض کی تھی؟ سب سے پہلے حدیث کا تعارف، اس کے بعد جو ہے وہ ضرورت، نہیں وہ تو آ گیا، امام بخاری کا تعارف، تیسرا خود بخاری کا تعارف، اور چوتھا جس حدیث کو پڑھا گیا اس کی تشریح۔ حضرات ذی بکار، امام بخاری نام ہے محمد، والد کا نام ہے اسماعیل، محمد بن اسماعیل۔ اللہ نے ان کو جو زمین عطا کی، جو ان کا جنم بھومی بنا، جو ان کی جائے ولادت ہے، وہ یہ ترکمانستان کا شہر بخارا ہے۔ عرب نہیں ہے، عجمی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس عجمی کو اتنی عزت عطا کر رہا ہے، اتنی شان عطا کر رہا ہے، اور اتنا مرتبہ عطا کر رہا ہے کہ اب قیامت تک اس کے نکالے ہوئے چشمے سے اجمی بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، عرب بھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ محمد بن اسماعیل 62 سال بظاہر ان کو عمر ملی، اور ان 62 سالوں میں تقدیر کا ایک کرشمہ یہ ہے کہ مستقل ایک جگہ پر کچھ سالوں کے لیے ان کو رکنا نصیب نہیں ہوا۔ تقدیر کے کچھ معاملات ایسے ہو جاتے تھے، ایسے حالات کریٹ ہو جاتے تھے، کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی اس شہر، کبھی اس مقام۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے 62 سال کی عمر، مستقل 5 سال تک ایک جگہ رک نہیں سکے۔
اور دوسری صدی ہجری کا زمانہ ہے. کوئی آسانیاں نہیں ہے, کوئی جسمانی اعتبار سے, مادی اعتبار سے خوشحالی نہیں ہے, اور اس پر امتحان یہ کسی جگہ رکنا مستقل بنیادوں پر نصیب نہیں ہے. اس کے باوجود امام بخاری نے بخاری شریف سمیت 22 کتابیں اور تحریر فرمائی ہیں. مجھے ایک مضمون لکھنا پڑے تو میں 1000 بہانے ڈھونڈتا ہوں, آسانی سے فلاں جگہ بیٹھ جاؤں, کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو, کوئی ملاقات کرنے والا نہ ہو, فون بند کر دیا جاتا ہے. کئی پاپڑ بیلے جاتے ہیں کہ 1.5-2 صفحے کا مضمون لکھا جائے, اور آج سے 1300 سال پہلے سفر کی حالت میں رہنے والا بخاری اس امت مرحومہ کو حدیث اور تاریخ کی 22 کتابیں تحفہ دے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ, یاداشت اللہ نے کتنی عطا کی, حافظہ کتنا اللہ نے عطا کیا. اور ضمناً عرض کر دوں کہ اس امت میں میرے کریم رب نے جن لوگوں سے حفاظت حدیث کا کام لیا ہے, ان کے دماغوں اور ان کی ذہانت کو میرے مہربان رب نے عام انسانیت کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ بنایا. آپ نے امام ترمذی کا نام سنا ہوگا. اپنے شیخ, اپنے استاد کے ساتھ سفر میں نکلے ہیں, کئی مہینے لگ جانے تھے. امام ترمذی نے استاد کی خدمت میں عرض کی کہ جہاز کے سفر کے دوران, بحری جہاز, آپ ہمیں سبق پڑھائیں گے, حدیث کا درس دیں گے, ہم حدیث کی املا کرتے رہیں گے. طالب علم اس حوالے سے زیادہ توجہ دے اور زیادہ دھیان دے کہ حالت سفر میں بھی پڑھنا ترک نہیں کر رہے, حالت سفر میں بھی اپنے مقصد کو ضائع نہیں کر رہے, حالت سفر میں بھی اپنے مشن سے رک نہیں رہے, حالت سفر میں بھی اپنے شیخ سے کما حقہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے منت کر رہے ہیں. اور آج کے طالب علم کو چھوٹا چھوٹا بہانہ چاہیے, سبق چھوڑ دے, تکرار چھوڑ دے, مطالعہ چھوڑ دے, جو ذمہ داری تعلیمی ہے اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے, ہلکا سا بہانہ. استاد نے کہا جائز ہے, میں آپ کی یہ ڈیوٹی کروں گا, لیکن ایک شرط ہے, جتنے اسٹوڈنٹس, جتنے طلباء میرے ساتھ جا رہے ہیں ان کے پاس لکھنے والا قلم بھی ہو اور کاغذ بھی ہو, تاکہ جو میں احادیث بیان کروں, متن بھی, اسناد بھی, عنوانات بھی, وہ آپ لکھتے رہے, املا کرتے رہے. امام ترمذی خانگی اعتبار سے, گھریلو اعتبار سے کمزور تھے. ان کے پاس قلم, سیاہی اور کاغذ کے لیے بھی رقم نہیں تھی, لیکن اپنی ساری جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے بولے, حضور انشاءاللہ ہم انتظام کر لیں گے. باقیوں نے کر لیا اور امام ترمذی کے پاس انتظام نہیں ہے. استاد جب جہاز میں بیٹھتے اور گفتگو کرنا شروع کرتے, امام ترمذی استاد کے پیچھے بیٹھ جاتے اور اپنا یہ دایاں گھٹنا اٹھا لیتے اور اس گھٹنے پر اپنے ہاتھ سے ہی اس طرح لکھنا شروع کر دیتے. فرضی لکھائی ہو رہی ہے. 3-4 دن تو استاد صاحب کو پتہ نہ چلا. 3-4 دن کے بعد استاد کی اچانک نظر پڑی, نہ قلم, نہ کاغذ, نہ سیاہی کا انتظام,
اور وہ گھٹنے پہ اسی طرح لکھے جا رہے ہیں۔ استاد نے کہا ترمذی تو نے یہ کیا کیا؟ امام ترمذی نے عرض کی حضور مقصد یہ ہے آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ہمیں آتا ہو، ہمیں یاد ہو، ہماری یادداشت میں موجود ہو، میں تمام وہ جو 5 دنوں میں آپ نے ہمیں پڑھایا اور سکھایا ہے سنا دیتا ہوں، اور اپنے سارے طالب علموں کی موجودگی میں، اپنے کلاس فیلوز کی موجودگی میں استاد محترم کو وہ 5 دنوں کا جو سیکھا ہوا تھا سنا دیا۔ اب یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ کرامت اس لیے ہے کہ رب ذوالجلال نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں سے کلام رسول کی حفاظت کا انتظام کرنا تھا۔ یہ سارے خدائی انتظام۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ یاداشت کا یہ عالم ہے، حافظے کا یہ عالم ہے۔ اب امام بخاری کی طرف آتے، آپ بغداد پہنچے، بخارا میں پیدا ہوئے، سمرقند میں بھی کچھ وقت گزارا، بغداد میں بھی کچھ وقت گزارا، نیشا پور میں بھی کئی معتزلہ فرقوں کے لوگوں سے مناظرے ہوئے، جیلوں کی ہوا بھی کھائی، زمانے کی مشقت بھی برداشت کی، کھانے پینے کے حوالے سے کئی دن فاقے برداشت کیے، لیکن جس مشن کے لیے رب ذوالجلال نے ان کو چنا تھا اس میں ایک لمحے کے لیے بھی فرق نہیں آنے دی۔ بغداد پہنچے، شہرت پھیل چکی تھی کہ حافظ ہے بخاری، حافظ سے مراد حافظ حدیث، اور حافظ حدیث ہونا بہت بڑا اعزاز تھا۔ اکثر محدثین نے لکھا کہ جس کو میرے رسول کی 1,00,000 احادیث یاد ہو جائیں وہ اپنے نام کے ساتھ حافظ الحدیث۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ حافظ الحدیث مشہور ہو چکے تھے۔ بغداد پہنچے، 10 چوٹی کے محدثین جو اپنے مقام پر امامت کا درجہ رکھتے تھے وہ اکٹھے ہوئے کہ ہم بخاری کا امتحان لیں گے۔ اب تھوڑی توجہ، حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حدیث کا متن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرا حدیث کی سند۔ سند سے مراد وہ لوگ جنہوں نے صحابی سے حضور کا فرمان سن کر امت تک پہنچایا۔ یہ سلسلۃ الذہب ہے، یعنی سونے کی لڑی ہے، یہ سونے کی لڑی ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 تابعین نے سنا، ایک ابن شہاب زہری ہے اور دوسرے حمید بن عبد الرحمن بن ابی عوف ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی عوف مشہور صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں رحمت عالم نے فرمایا عبد الرحمن میں نے تجھے جنت میں چلتا ہوا دیکھا ہے، لیکن آہستہ چل رہا تھا، خرامہ خرامہ ٹہل رہا تھا، تجھے ذرا تیز چلنا چاہیے تھا، میری خواہش یہ تھی کہ تو دوڑتا ہوا مجھے نظر آئے۔ یا رسول اللہ جب یہ دیکھ لیا کہ میں جنت میں چل رہا ہوں اور یہ بھی بتا دیجئے میری رفتار آپ کی منشا کے مطابق کیوں نہیں، آپ کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں، آپ کی چاہت کے مطابق کیوں نہیں۔ سنو، اس ضمائر کو جاننے والے کریم نبی نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جب کچھ دینے کا وقت آتا ہے تو دیتا ہے، کمال دیتا ہے، بہت دیتا ہے، لیکن چند لمحے کے لیے سوچتا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے یہ ضرب تفریق جمع تقسیم ختم ہو جائے گی تو جنت میں تو دوڑنے لگے گا۔ یہ عبد الرحمن بن ابی عوف، یہ ان کے صاحبزادے ہیں حمید یا حمید رحمہ اللہ۔ اب یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں
کہ چونکہ ایک صحابی سے 2 تابعی روایت کر رہے ہیں تو یہ حدیث مرفوع کہلائے گی. یہ الگ ایک موضوع ہے، میں نے درمیان میں اس کو ڈسکس کر لینا ہے. یہ حدیث مرفوع کہلائے گی کیونکہ 2 تابعی ایک صحابی سے روایت کر رہے ہیں اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے. حدیث قولی بھی ہوتی ہے، حدیث عملی بھی ہوتی ہے، حدیث تقریری بھی ہوتی ہے. جو بات حضور کی ہے وہ حدیث قولی ہے، جو عمل ہے میرے مصطفیٰ کریم کا وہ حدیث عملی ہے، اور وہ بات یا وہ کام جو میرے مصطفیٰ کے سامنے کیا جائے اور حضور اس کو غلط نہ فرمائے وہ بھی حدیث ہے. اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے. اور یہ حدیث قولی ہے، حضور کا قول مبارک، حضور کا فرمان مبارک جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور آگے خطبے کے دوران اس کو بیان کیا. ان 2 تابعین نے اس کو امت تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھا لی. یہ چیزیں میں ضمناً عرض کر رہا ہوں اور آگے بھی آتی رہیں گی. امام بخاری بغداد پہنچے، حافظ الحدیث مشہور ہے، 10 محدث اکٹھے ہو گئے کہ ہم امام بخاری کا امتحان لیں گے. اب امتحان لینے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں بات رکی تھی، سنیں. میں نے کہا ایک متن ہوتا ہے، ایک سند ہوتی ہے. متن وہ ہے جو حضور کے الفاظ ہیں، اور اس متن کو، حضور کے الفاظ کو، حضور کے عمل مبارک کو امت تک پہنچانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ صاحب سند ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ سونے کی لڑی ہے، صحابی سے شروع ہو کر امام بخاری تک پہنچی. اس میں جتنے لوگ ہیں وہ امین ہیں اور وہ محافظ کلام مصطفیٰ ہے. اور یہ اتنا ضروری اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے. آج بھی حدیث کا انکار ہوتا ہے. مختلف حدیثوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو بتایا جاتا ہے اس حدیث میں حضور نے کچھ کہا، اس حدیث میں حضور نے کچھ کہا، وغیرہ وغیرہ. اور یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ صدیوں پیشتر جاری ہے. اس زمانے میں بھی حدیث کی ویلیو اور حضور حدیث کی وقت لوگوں کے ذہنوں سے مٹانے کے لیے میدان میں لوگ موجود تھے. اور ان کا طریقہ واردات کیا تھا وہ سنیے. ان کا طریقہ واردات یہ تھا. ایک بار سب درود شریف پڑھ لیں، خوشبو ایک مرتبہ پھر لگائیں. کچھ دوستوں کو نیند آ رہی ہے، ذرا ہاتھ جھنجھوڑ کے. حضرات عزیز وقار توجہ چاہتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا اس وقت طریقہ واردات یہ تھا کہ اپنی طرف سے حدیث سے گھڑ لی جاتی تھی اور ان کو صحیح حدیثوں میں مکس کر دیا جاتا تھا. پھر اپنی طرف سے گھڑی ہوئی حدیث کو بنیاد بنا کر صحیح حدیث پر اعتراض کیا جاتا تھا. یہ طریقہ واردات تھا. اس امت کے محدثین کی قبروں پر میرا اللہ کھربوں مرتبہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. اس زمانے میں اس فتنہ کو روکنے کے لیے کچھ علماء نے ایک ذمہ داری اٹھائی، ایک ذمہ داری سنبھالی. انہوں نے 50,000 ان لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جنہوں نے مصطفیٰ کی حدیث امت تک پہنچائی تھی. آج ڈیٹا اکٹھا کرنا مشکل نہیں ہے، نہیں مشکل رہا. اور اس زمانے میں جب کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا، کوئی ایک دوسرے تک آسانی سے پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس زمانے میں 50,000، آپ بولے کتنے؟ 50,000 کتابوں کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں جو امت تک پہنچی ہیں، ان پہنچانے والوں میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اگلے علماء سمیت جو معلوم تعداد ہے وہ 50,000 ہے. ایک ایک بندے کا ڈیٹا اکٹھا کیا. یہ علم میں کتنا مضبوط ہے.
یہ یاداشت اور حافظے کے اعتبار سے کتنا مثالی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر تقوی، پرہیزگاری، اخلاقی اعتبار سے یہ کتنا عمدہ انسان ہے۔ اگر ذہانت مشکوک ہو جاتی، حافظہ مشکوک ہو جاتا، علم میں کمزوری آ جاتی، یا اخلاق اور کریکٹر کے اعتبار سے کوئی خامی آ جاتی، حدیث متن کے اعتبار سے جتنی بھی بلند نظر آ رہی ہوتی، محدثین اس حدیث کو روایت کرنا بے ادبی سمجھتے تھے۔ دادا جی نے فرمایا، یہ نفحات معظمیہ میں نے بات تحریر کی کہ ایک شخص سنتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور ایک حدیث موجود ہے۔ وہ بڑا سفر کر کے اور بڑی مشقت برداشت کر کے وہ حضور کی حدیث سننے کے لیے، توجہ بھائی، اس راوی کے پاس پہنچتا ہے۔ جب وہ راوی کے پاس پہنچا، راوی کھڑا تھا، حدیث بیان کرنے والا، اس کا گھوڑا کہیں بھاگا ہوا تھا لیکن نظر آ رہا تھا۔ اب گھوڑے کو اپنی طرف بلانے کے لیے اس نے اپنی یہ قمیض کا کرتا اٹھایا ہوا تھا اور اس میں ایسے ہاتھ ڈالتا تھا، یعنی گھوڑے کو یہ باور کرا رہا تھا کہ تیرے کھانے کی کوئی چیز میرے دامن میں موجود ہے۔ یہ مسافر جو مشقتیں اٹھا کے حدیث روایت کرنے کے لیے وہاں پہنچا تھا، اس نے جا کے دیکھا کہ اس کے دامن میں کیا رکھا ہے، واپسی کا راستہ لے لیا۔ میزبان نے کہا مسافر لگتے ہو اور بغیر ملاقات کیے، بغیر خدمت کرائے، بغیر بات چیت کیے واپس جا رہے ہو۔ تو اس رسول اللہ کے کلام کے عاشق نے کہا، میں حضور کی حدیث روایت کرنے کے لیے تیرے پاس آیا تھا، لیکن جو جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حضور کے فرمان میں ملاوٹ کیوں نہیں کرے گا؟ تو 50,000 لوگوں کا ڈیٹا اس زمانے میں اکٹھا کیا گیا، جن کی ذہانت، جن کے زہد و تقوی، جن کے علمی معاملات، جن کے اخلاق اور کردار کو باقاعدہ کتابوں کے اندر جمع کیا گیا، کتابیں لکھی گئی، چھپ رہی ہیں، اور اس فن کا نام اسماء الرجال ہے۔ چونکہ طالب علم ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، میں اس طرف آپ کا ذہن نہیں لے جانا چاہتا، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ سند کو قیمتی بنانے کے لیے راوی جتنا مضبوط ہوگا بات اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ تو ان راویوں کو مضبوط بنانے کے لیے اور ان کو ہر اعتبار سے مثالی بنانے کے لیے 50,000 لوگوں کے سارے احوال کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں جمع کر دیا گیا، تاکہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام پوری شان کے ساتھ عالم آب و تاب میں چمکتا رہے۔ اور سنیں، پوری توجہ سے سنیں، میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے کہ پہلی مرتبہ چونکہ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، تھوڑی بات طویل ہو سکتی ہے، آپ نے بوجھ محسوس نہیں کرنا۔ یہ سند، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ سند کے ذریعے حدیث پڑھنے والا رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ سنیں، 4 طالب علم جامعہ معظمیہ سے بخاری شریف اور دیگر سیاح کی کتابیں مکمل کر چکے ہیں، اور ان کے اعزاز میں یہ مجلس رسول قائم ہے۔ انہوں نے مفتی عمر فاروق صاحب سے پڑھا، مفتی عمر فاروق صاحب نے غلام رسول قاسمی صاحب نے پڑھا، قاسمی صاحب نے مثلاً پیر محمد چشتی صاحب سے پڑھا، اور پیر محمد چشتی صاحب نے سید امام الدین شاہ صاحب لودھرا والوں سے پڑھا مثلاً، اور سید امام الدین شاہ صاحب نے
پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی سے پڑھا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے احمد علی سہارنپوری سے پڑھا، احمد علی سہارنپوری نے حضرت مولانا شیخ عبد الغنی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کے ہیں ان سے پڑھا۔ یوں یہ سلسلہ چلتے چلتے شاہ ولی اللہ تک پہنچا، شاہ ولی اللہ سے چلتے چلتے شیخ عبد الحق محدث دہلوی تک پہنچا، شیخ عبد المحدث سے چلتے چلتے چونکہ وہ حدیث کا درس مدینہ شریف سے لے کے آئے تھے، مدینہ کے محدثین تک پہنچا، وہاں کے محدثین سے یہ سلسلہ چلتے ہوئے تبع تابعین تک پہنچا، پھر تابعین تک پہنچا، پھر عبداللہ ابن مسعود تک پہنچا، حضرت ابو ہریرہ تک پہنچا، پھر رسول اللہ سے پہنچا۔ اس لیے اس کی ویلیو کو کم نہ جانے۔ یہ سلسلہ سند جو ہے بظاہر الفاظ کی ترکیب ہے، در حقیقت رسول اللہ کے قلب انور سے فیض لینے کا ذریعہ۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا اور اس کی بھرپور توجہ علماء خصوصاً دیں، طالب علم خصوصاً دیں، توجہ چاہتا ہوں۔ جس طرح قرآن اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، بھرپور توجہ، ایک الفاظ قرآن ہے، ایک معانی قرآن ہے، ایک حقائق قرآن ہے، اور چوتھا فرمایا کیفیات قرآن۔ یہ سب نوٹ کریں، یہ باتیں انہوں نے بھی نہیں سنی ہوئی، توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کے 4 درجے، الفاظ قرآن، معانی قرآن، حقائق قرآن اور کیفیات قرآن۔ فیلنگز، احساسات جو اللہ نے اپنے کلام میں رکھے۔ حضرات عزیز وقار کچھ الفاظ قرآن پڑھتے ہیں، کچھ الفاظ قرآن کے ساتھ معانی قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر آگے تعداد تھوڑی رہ جاتی ہے جو قرآن کے حقائق تک پہنچتے ہیں، اور قرآن کی کیفیات تک تو خواجہ معظم الدین پہنچتے ہیں، حضرت شمس العارفین پہنچتے ہیں، حضرت شاہ سلیمان توسوی پہنچتے ہیں۔ جس طرح یہ قرآن کے 4 درجے ہیں، بالکل اسی طرح میرے مصطفیٰ کے کلام کے بھی 4 درجے ہیں۔ حضور کے کلام کے الفاظ ہیں، حضور کے الفاظ کے معنی ہیں، حضور کے الفاظ کے حقائق ہیں، اور اس کے بعد حضور کے اس کلام کی کیفیات ہیں۔ تو اس سند کے ذریعے حضور کے الفاظ تک، اس سند کے ذریعے الفاظ کے معنی تک، اس سند کے ذریعے الفاظ کے حقائق تک، اور اس سند کے ذریعے پھر رسول اللہ کے دل کی کیفیات تک۔ اتنا خوبصورت جہاں ہے، یہاں چونکہ فارمیلٹی پوری ہوتی ہے، اس سلسلے کو، اس خوبصورت جہان کو، اس نظام کو بے حیثیت کر دیا گیا، ورنہ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جہاں واقعتاً نوری جہاں ہے۔ تو یہ سند کی اہمیت ہے کہ وہ سند اور متن، کن لوگوں نے حدیث پہنچائی، اور جو حدیث پہنچائی اس کا نام متن ہو گیا۔ پھر واپس بغداد چلتے ہیں، امام بخاری بغداد پہنچے، حافظ الحدیث تھے، شہرت ہو چکی تھی، 10 حافظ الحدیث، اور ایک نہیں 10۔ آج تو زمانے میں پھر لیا جائے حافظ الحدیث ملنا ناممکن۔ 10 محدثین حافظ الحدیث اکٹھے ہو گئے، امام بخاری کو انہوں نے سامنے بٹھایا۔ بھرپور توجہ چاہتا ہوں، اب چونکہ امتحان لینا تھا، ان کو پورا اختیار تھا، پوری گنجائش تھی۔ سنو بھائی، انہوں نے امتحان کیا لیا؟ انہوں نے امتحان یہ لیا کہ ایک متن جو حدیث کا تھا، جو حضور کے الفاظ تھے، اس کے ساتھ دوسری حدیث کی سند لگا دی، دوسری سند کے ساتھ دوسرا متن لگا دیا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ انہوں نے بے ترتیب کام کر دیا۔ یہ ہمارے پاس ایک سند ہے، سعید بن عفیر ہیں، ابن وہب ہیں، یونس ہیں، ابن شہاب ہیں، حمید بن عبد الرحمن ہیں، اور وہ حضرت معاویہ سے سنتے ہیں، یہ سند ہے، اور اس سند سے یہ حدیث آئی ہے۔ بالکل اسی طرح انہوں نے کیا کیا؟ متن اور اٹھا لیا، سند۔ ایک نے یہ کارنامہ کر دکھایا، امتحان لینا تھا، امام بخاری بولے لا عارفہ، میں نہیں اس کو جانتا۔ دوسرے نے یہ کیا، تیسرے نے بھی یہی کیا، چوتھے نے بھی یہ کیا۔ امام بخاری ایک ہی جواب دے رہے ہیں، لا عارفہ، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔
وہ خوش ہو گئے کہ بندہ قابو آ گیا ہے، اس نے تو ایسے ہی کوئی ڈرامہ کیا ہوا تھا، ایسے ہی اپنی شہرت کے ڈنکے بجائے ہوئے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتا، یہ تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، یہ کس طرح اپنے آپ کو شو کر رہا ہے۔ جب 10 کے 10 اپنے کویسچن مکمل کر چکے، اپنے سوال مکمل کر چکے، تو اس کے بعد اللہ اکبر، امام بخاری نے بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ ہر متن کو اصل سند کے ساتھ جوڑ کے بیان کر دی۔ اور میں اس کو اس لیے ناممکن نہیں سمجھتا کہ سیال شریف کے بزرگوں میں سے، صاحبزادگان میں سے ایک صاحبزادہ حاجی رب نواز سیالوی رحمہ اللہ تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے خود سنایا، اور انہوں نے مولانا محمد امین ٹکوچی پیر سیال کے خلیفہ تھے، ان سے یہ بات سنی۔ محمد امین ٹکوچی اس مجلس میں موجود ہوتے تھے کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد حضرت خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیال شریف رہتے تھے، صدر مجلس بنتے، چوٹی کے علماء جو وہاں آتے تھے یا رہتے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ خواجہ محمد دین سیالوی اس وقت ولی عہد تھے سیال شریف کے، وہ بھی اس مجلس میں موجود ہوتے۔ وہ چوٹی کے علماء حضرت خواجہ معظم الدین سے کویسچن کرتے، سوال کرتے، کوئی صرف کے بارے میں پوچھتا، کوئی نحو کے بارے میں پوچھتا، جو کوئی علم کلام کے بارے میں پوچھتا، کوئی فقہ کے بارے میں پوچھتا، کوئی اصول فقہ کے بارے میں پوچھتا، کوئی اصول حدیث کے بارے میں پوچھتا، کوئی اصول تفسیر کے بارے میں پوچھتا، کوئی قرآن کی تفسیر پوچھتا، کوئی حدیث کی تشریح پوچھتا۔ سارے لوگ سوال کر کے جب بات مکمل کر لیتے، خواجہ معظم الدین اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی ایک تقریر میں مختلف علوم، مختلف فنون اور مختلف کتابوں سے جو سوال کیے گئے تھے ان کا تسلی بخش جواب عطا کرتے تھے۔ اگر 13ویں صدی ہجری میں میرے رسول کا ایک غلام اور امتی اس شان کا مالک ہے تو امام بخاری کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کیوں رکھا۔ بات کو جتنا میں طول دینا چاہوں طول دے سکتا ہوں، لیکن میں نے چونکہ بات کو اگلی منزل پہ لے جانا ہے، بتا دیا کہ امام بخاری 2 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور امام بخاری سے پہلے ایسا نہیں کہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی گئی، نہیں، امام بخاری سے پہلے حدیث کی کتاب امام مالک نے لکھی جو موطا امام مالک ہے۔ موطا امام مالک، سنیں، فرق سن لیں، تفصیلات جزیات طالب علم اساتذہ جانتے ہیں، میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، فرق سن لیں۔ موطا امام مالک نے امام بخاری سے پہلے لکھی، اس اعتبار سے تو سب سے معتبر کتاب حدیث کے جہان میں اس کو ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ کیا بنا؟ موطا امام مالک میں امام مالک نے صرف حدیثیں نہیں جمع کی، اس میں انہوں نے حدیثیں بھی لکھی، اس میں انہوں نے اقوال صحابہ بھی لکھے، اس میں انہوں نے فتوے بھی دیے، ان کے فتوے بھی آ گئے، اقوال صحابہ، آثار صحابہ بھی آ گئے، رسول اللہ کا کلام بھی آ گیا۔ لیکن سنیں، امام بخاری نے جب بخاری شریف کو لکھنا چاہا اور بخاری شریف کو ترتیب دینا چاہا، امام بخاری کہتے ہیں کہ 7 لاکھ حدیثیں میرے سامنے تھی۔ مطالعہ دیکھیں، ہمارا طالب علم تو اپنے نصاب کی کتاب بھی مکمل نہیں کرتا، اور 7 لاکھ حدیثیں امام بخاری کے سامنے۔ توجہ نہ کرو، میں آکھا کتنی حدیثیں؟ 7 لاکھ حدیثیں امام بخاری کے سامنے تھی۔ امام بخاری نے بڑی کڑی شرطیں رکھی کہ اس شرط پر جو حدیث پوری اترے گی میں اس کو اپنی کتاب میں شامل کروں گا، اپنی کتاب میں درج کروں گا۔ امام بخاری نے 7 لاکھ حدیثوں میں اپنی شرائط کے مطابق جو حدیثیں حاصل کی ان کی تعداد صرف 7,000 ہے۔ 7 لاکھ حدیثوں میں 7,000 حدیثیں امام بخاری نے اس قابل سمجھی سند کے اعتبار سے کہ میں ان کو اپنی کتاب میں درج کروں، اور ان 7,000 حدیثوں کے بارے میں بتا دوں کہ وہ ساری الگ الگ نہیں ہیں۔ ان 7,000 حدیثوں کا جب پڑھنے والا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں تو ڈبل بھی حدیثیں آئی ہیں، تو جب ڈبل حدیثوں کو نکال دیا جائے تو باقی 4,000 حدیثیں بنتی ہیں۔
7 لاکھ حدیثوں میں سے 4000 حدیثیں امام بخاری نے درج کی ہیں، اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ سنیں، ذرا شوق دیکھیے، ذرا ذوق دیکھیے، ذرا محبت کا انداز دیکھیے، یا ذرا عقیدت کی فراوانی دیکھیے، ذرا نسبت مصطفیٰ کو دیکھیے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں نے بخاری شریف کو، ظفر بھائی یا اٹھ جاؤ تو یا جاگ کے بہو، یا اٹھ جاؤ یا جاگ کے بہو، توجہ حضرات ذی وقار۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تو میں نے کہا یہ مکہ مکرمہ میں کام ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا۔ میرا حساب بہت کمزور ہے، میٹرک تک پڑھا ہے، اس میں بھی سٹار لگا تھا۔ آپ بتائیں کہ 7000 حدیثیں جو پڑھی ہیں، لکھی ہیں، اور ہر حدیث سے پہلے 2 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں، کل رکعتیں کتنی ہیں؟ اور اللہ کے درمیان حجت ہے، سند ہے۔ اور سن لیجئے، جب امام پڑھاتے ہیں اور جو اس کتاب کو مخلص ہو کے پڑھتے ہیں، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، وہ بھی اللہ کے درمیان اس کتاب کو حجت کے طور کے پیش کر کے رسول اللہ کی شفاعت کے ذمہ دار ہو جائے۔ اپنی قدر کو جانو، اپنی ویلیو کو جانو، اپنے مقام کو جانو کہ اللہ نے اس خوبصورت جہان کے ذریعے تمہیں کتنا باقدر بنا دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، مکہ شریف میں جا کر اور کہا کہ ہر حدیث میں حتیم میں بیٹھ کے لکھا کرتا تھا، وہ بیت اللہ شریف کے ساتھ جو کنڈی ہے اس میں بیٹھ کے میں حدیث لکھتا تھا۔ ہر حدیث سے پہلے تازہ غسل کرتا تھا، تازہ غسل کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، اس کے بعد میں حدیث لکھتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں جب متن حدیث کا مکمل ہو گیا، اب سند بھی ساتھ لکھی گئی، اب حدیث کے ٹائٹل دینے تھے، حدیث کے ہیڈنگ دینی تھی، حدیث کے عنوان مقرر کرنے تھے۔ امام بخاری نے کہا حدیث کو ٹائٹل اور عنوان دینے کے لیے میں نے ریاض الجنت کو چوز کیا، میں نے ریاض الجنت کا انتخاب کیا کہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر اور حضور کے قرب و جوار میں حاضر ہو کر اس حدیث کے ٹائٹل اور عنوان دوں۔ یہ امام بخاری کا جو ٹائٹل ہے، امام بخاری کی حدیث کا جو ٹائٹل اور عنوان ہے، یہ ایک مستقل علم ہے۔ جو لوگ بخاری صحیح پڑھتے ہیں، بخاری صحیح پڑھاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس جان پہ کھیل کر وہ عنوان کو متن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ بہت گہری بات ہو جائے گی، سمجھ سے بالا ہو جائے گی، میں مثال نہیں دینا چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا امام بخاری کی یہ بخاری، اور اس کا نام صحیح البخاری، کیا؟ صحیح البخاری۔ وہ بخارے کے رہنے والے تھے، وہ بخاری کہلائے، اور جس کتاب کی وجہ سے اللہ نے ان کی عزتوں کے پرچم ساری کائنات میں بلند کر دیے، وہ اس کا نام صحیح، اور صحیح کا مطلب میں نے بتا دیا کہ 7 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ان کو اس معیار پر پوری اترتی نظر آئیں جو انہوں نے مقرر کیا تھا۔ بیٹھی یہاں، لکھی یہاں، اور مواجہ شریف میں جا کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش ہوئے۔ آپ کے ایک شاگرد جو کتنے سال آپ کی خدمت میں رہے، امام وراق رحمہ اللہ ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، بہت توجہ سے سننے والی بات ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، جہاں حضور اپنا مبارک قدم ٹکاتے ہیں امام بخاری وہیں اپنا قدم رکھتے ہیں۔ یہ جو بخاری تصنیف فرمائی، کتاب صحیح بخاری آپ نے تصنیف فرمائی، یہ اس کا فیض ہے کہ رسول اللہ نے بشارت دے دی کہ تو نے گویا میری تابع داری کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ کا جس وقت وصال ہوا، ایک محدث نے خواب دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ کھڑے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ویٹ ہے، کسی کا انتظار ہے۔ میں نے ادب سے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں تشریف فرما ہے؟ آقا کریم نے فرمایا بخاری کا انتظار کر رہا۔
3-4 دن کے بعد جب خبر ملی کہ امام بخاری کا وصال ہو چکا ہے، میں نے خواب کا وقت اور وصال کا وقت جب میچ کیا تو وقت ایک ہی تھا۔ حضرات ذی وقار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے